ٹک ٹاک بین ہو جانے والی نیوز بہت بڑی نیوز ہے یقیناً، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز بنائیں اور بہت ساری باتیں کی. میں نے ان میں سے بہت ساری ویڈیوز دیکھی. ان سبھی ویڈیوز میں ایک ایلیمنٹ مجھے ہمیشہ مس لگا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کیفیت ضرور جان لیں. وہی کیفیت ہے جو مومن ثاقب بھائی پر طاری ہوئی تھی. 119 پہ اتنی اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی. او بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے. نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے 2 نمبر لوگ وہ ہم خود ہیں. ہم سب لوگ خود 2 نمبر اس لیے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں والے کام نہیں کرتے. یعنی ہمارا اسلام جو ہے، ہماری مسلمانیت جو ہے، وہ صرف ایک بیج کی طرح ہے کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم یہ بیج پہن لیتے ہیں، اور باقی جب ہمارا جی نہیں چاہتا عام روٹین لائف میں ہم یہ بیج اتار کر پھینک دیتے ہیں. جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان سب میں سبھی لوگوں نے یہ ضرور ایکنالجمنٹ دی ہے کہ واقعی ٹک ٹاک پہ جو کنٹینٹ آتا ہے وہ کرنج بھی ہے اور اس میں فحاشی بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا سلوشن بیننگ نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کا سلوشن بین نہیں ہے، اس کی ایفرٹ یا اس کو روکنا کیسے چاہیے، یہ بھی تو آپ لوگ بتائیں نا. اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. یا پھر لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک آپ نے بین کر دیا ہے تو فلاں چیز بھی غلط ہے، فلاں چیز بھی غلط ہے، اس کو بھی تو بین کرو. اس کو آپ نے الاؤ کر دیا لیکن ٹک ٹاک کو آپ نے چھوڑ دیا، یا ٹک ٹاک کو بین کر دیا باقی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ کہاں کی ناانصافی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اگر ایک اچھا کام کر رہی ہے تو اس پر تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسے کہیں کہ چونکہ آپ باقی غلط کاموں کو نہیں روک رہے تو اس غلط کام کو بھی نہ روکیں. یا پھر کسی نے یہ کہا کہ ٹک ٹاک پر تبصرہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جی میں ریلیجن کو باہر نکال دیتا ہوں، کیونکہ ریلیجن پہ بات کی تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، اور پھر ہم اپنے مسائل میں سے اسلام کو باہر نکال دیں. ماشاء اللہ. rather if you just check the reality تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹک ٹاک پر بین لگنے کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹک ٹاک پر فحاشی ہے. ٹک ٹاک پر لوگ فحش قسم کا کنٹینٹ بناتے ہیں. اب فحاشی والے فیکٹر کو یا باہر نکال دیں تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنا. دیکھیں یار میری بات سنیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان بن کے رہتے ہیں. ایک طرف ہم رونا روتے ہی رہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں، چائلڈ ریپس ہو رہے ہیں اور دوسری قسم کی سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم خود ایسے کنٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. یا اگر کوئی گورنمنٹ کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے جہاں پر فحاشی کو روکنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اس پر ہم سب لوگ ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں اور ہم سب لوگ بولنے لگ جاتے ہیں. سو لیٹس ڈیسائیڈ فار ناؤ کہ what do we really care for? Do we really care for people being raped or we really care for the people who are creating cringe and فحش content؟ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے ایک دوسرے قسم کے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں 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 فحاشی کا کیا تعلق ہے بھلا ریپ کیسز سے اور چائلڈ ہراسمنٹ سے، سوری ویمن ہراسمنٹ سے اور دس اینڈ دیٹ. فحاشی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ یہ اسٹڈی دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یونیسیف یو ایس اے کی ویب سائٹ پہ یہ اسٹڈی موجود ہے جس پہ یہ کویسچن ہے کہ وائی آر ویمن اینڈ گرلز سو آفن دا وکٹمز آف وائلنس. دس از بیسکلی ا رپورٹ بائی دی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. اور یہ اسٹڈی بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہتی ہے کہ چونکہ میڈیا پہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ویمن کو زیادہ ریویلنگ کلوتھز میں اور ان کو ایز سیکس آبجیکٹس بھی یوز کیا جاتا ہے فار مارکیٹنگ پرپسز بائی ڈفرنٹ کمپنیز ورلڈ وائڈ. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وچ ریزلٹس ان انکریزنگ نمبر آف ہراسمنٹ اینڈ سیکشول کرائمز جتنے بھی ہوتے ہیں. اور یہ صرف ایک اسٹڈی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی ہزاروں اور اسٹڈیز ہیں جو یہی امپلائی کرتی ہیں کہ فحاشی جو آپ میڈیا پہ دکھاتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی پہ، اور کرائمز ڈیفینیٹلی انکریز ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہم مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ شاید اس کو ماننے سے ہماری اپنی میڈیا کی دکانیں بند ہوتی ہیں، ہمارے چینلز بند ہوتے ہیں، ہماری آڈینس کم ہوتی ہے، ہمارے لوگ بدل جاتے ہیں. تو میرے تمام مسلمان بہن اور بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے میں قرآن سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہن آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلائی جائے یا فحاشی پھیل رہی ہے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو کہ ایمان لاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور تم لوگ جاننے والے نہیں ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں، جو ایکچولی فحاشی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. یہ لوگ صرف پسند کرتے ہیں کہ فحاشی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلے. کن لوگوں میں پھیلے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں. یعنی آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، ہم لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم جیسے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ فحاشی عام ہو جائے
ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. بٹ اسٹل وی ہیو دی اوڈیسٹی ٹو سے کہ یار فحاشی والے فیکٹر کو ذرا باہر نکال دو, یہ ڈیبیٹ جو ہے ریلیجیس ہو جائے گی, یا اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے, اس کو نکال کے باقی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمیں کچھ خدا کا خوف کر لینا چاہیے, ہمیں اپنی پرائیورٹیز دیکھ لینی چاہیے. انٹرٹینمنٹ کے نام پر جس قدر فحاشی پھیلائی جاتی ہے ٹک ٹاک سے, چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, چاہے جتنے بھی لوگوں کے اس پہ چینلز ہوں, جتنے لوگوں کا روزگار ہو, ہم اپنی پرائیورٹی تو سیٹ کریں. ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ بھائی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کرائمز بڑھ رہے ہیں, اس میں خاص طور پہ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ بچوں میں بھی اور ویمن ہراسمنٹ بھی وہ بڑھ رہی ہے, جس کا آئے روز ہم رونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن سم ہاؤ وین ایور اٹ کمز ٹو اسٹاپنگ دا ایول, وہ تمام چیزیں جو کہ اس کا حصہ بنتی ہیں کہ جس کے بعد کرائمز ہوتے ہیں, جب بھی بات اس کی طرف آتی ہے تو وی اسٹارٹ کرٹیسائزنگ, تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, اور پھر ہم یہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ یار بین کرنا سولوشن ہے کیا, اس کا کچھ اور سولوشن ہے, اتنے لوگوں کا روزگار ہے. اور بھائی بین کرنا سولوشن نہیں ہے تو آپ بتائیں نا پھر سولوشن اس کا کیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, لوگوں کی بیسک لیول سے ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ باقی شوز میں ناچنا گانا دکھاتے رہتے ہیں, ہر چیز دکھاتے رہتے ہیں, وہ بھی رکنا چاہیے. ہر قسم کی ایسی چیز جس سے لوگ نیگیٹولی امپیکٹ ہو رہے ہیں, all of it has to be stopped. دیکھیں اس بات کے بارے میں 1000 کیا 10,000 باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن 100 باتوں کی ایک بات وہ یہی ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے اس کو رکنا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. چاہے وہ ٹک ٹاک سے سٹارٹ کیا جائے, چاہے انسٹاگرام سے سٹارٹ کیا جائے, چاہے یوٹیوب سے کیا جائے. وی آلویز ہیو ٹو سی بینیفٹ ورسز ڈیمیج. اگر آپ اس اسکیل پہ بھی ٹک ٹاک کو رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک نے ڈیمیج ہی زیادہ کیا ہے, بینیفٹ زیادہ نہیں کیا. تو گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن کہ ٹک ٹاک کو بین کرنا, اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن اینڈ ویری گڈ موو. ایسی ہر چیز کو بین کرنا چاہیے جو لوگوں کو نیگیٹولی امپیکٹ کر رہی ہے. تو آئیں مسلمان بن کے رہتے ہیں انشاءاللہ, اور ہر ایسی چیز جو کہ ہمارے لوگوں میں نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے اس کو روکنے کے خلاف ہم خود کوشش کریں, چاہے وہ بین کے تھرو کوشش کریں یا کسی اور گراؤنڈ پہ ہم کام کریں. لیکن وی بیکم موٹیویٹڈ ٹو ڈو دس. لیٹس ناٹ بی ہپوکریٹ اینی مور.